شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبوت کا سفر۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاشرت اپنی امت کو سکھانے کے لیے اپنے گھر کو ایک مثالی گھرانہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں خدیجہ میں 20 سال کا فرق تھا، مگر یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ حدیث نبوی ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال پیش کر کے دکھائی۔ اماں خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تجارت کا کام بھی اسی طرح چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں تجارت کی غرض سے بھی آتے جاتے رہتے تھے، اور اماں خدیجہ نے بھی تن من دھن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان کی دل و جان سے خدمت کی، اور ان کے آرام و سکون کا خیال بھی رکھا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نیکی، خوش اخلاقی، خدمت خلق اور سچائی سے اپنے گھر والوں کی راہ سجائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے 3 بیٹوں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم سے نوازا۔ آخر الذکر حضرت ماریہ سے ہوئے، اور باقی تمام اولادیں اماں خدیجہ سے ہوئیں۔ تینوں بیٹے بچپن ہی میں داغ مارکت دے گئے۔ حضرت قاسم پہلے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت سے 4 بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاطمہ چھوٹی لخت جگر۔ حضرت فاطمہ نے اسلام ہی کے آغوش میں آنکھ کھولی۔ چاروں بیٹیاں ہجرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں۔ حضرت رقیہ نے اپنے عظیم شوہر حضرت عثمان کے ساتھ 2 دفعہ ہجرت کی۔ یہ بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ بی بی فاطمہ کے سوا سب بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہو گئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار بہت اچھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے ہر دل عزیز اور انسانیت کا درد رکھنے والے تھے۔ نیکی اور اخلاقی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ چیزیں گم ہو جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مل جاتی تھیں۔ کھیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا بھی ہے، لیکن کھیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے اور بیکار کھیلوں سے کوسوں دور تھے۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر برائی سے دور رہے۔ جب کبھی کوئی برائی قریب آتی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیتے تھے۔ ایک بار آپ کعبے کی تعمیر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ پتھر لا رہے تھے۔ دوسرے بچے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے پر ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکن پن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایسی مجلسوں میں دوست فضول قسم کی محفلوں اور قصہ کہانیاں میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں رات گزارنا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی نیند طاری کر دی کہ صبح جا کر ہی آنکھ کھلی۔ شرک سے نفرت شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں رچی بسی ہوئی تھی۔ عرب کے تمام قبائل شرک کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک سے ہمیشہ دور رہے۔ کبھی بتوں کو نہیں پوجا، کبھی ان کا طواف نہیں کیا، کبھی غیر اللہ کے نام کا ذبح نہیں کھایا۔ عرب طواف کے دوران اصاف اور نائلہ نامی بتوں کو استلام کرتے تھے، یعنی بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کا استلام نہیں کیا۔ عرب حج کے دوران عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے عرفات مکہ سے باہر واقع ہے کیونکہ وہ حرم میں داخل ہے، لیکن عرفات نہیں جائیں گے۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج کے دوران خود عرفات گئے اور حاجیوں کو بھی عرفات جانے کا حکم دیا، کیونکہ عرفات کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی اماں ختیجہ اپنے عظیم شوہر کا اخلاق کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے، بے کسوں کی دستگیری فرماتے تھے، یتیموں کا سہارا تھے، قرض خواہوں کا بوجھ ہلکا کرتے تھے اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو نبوت کے سفر کی شروعات ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں، اس غار میں کئی دن رہتے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے۔ اماں ختیجہ زادراں تیار کر کے دیتی یا پھر خود اس پہاڑی پر چڑھ کر پہنچا کر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق پر غور کرتے، اہل مکہ جس پستی میں گرتے جا رہے تھے اس پر کتراتے رہتے اور ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے اور جو خواب دیکھتے صبح وہی حقیقت میں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اشارے ملتے، شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، غیبی آوازیں سنائی دیتی اور روشنیاں نظر آتی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پہاڑوں کی اہمیت بڑی نمایاں رہی ہے۔ آدم اور حوا کی ملاقات جنت سے نکلنے کے بعد کافی سالوں بعد عرفات میں جبل اقمت پر ہوئی۔ نوح کا سفینہ کوہ جودی پر ٹھہرا۔ حضرت اسماعیل کی پیاس سے بیتاب ہو کر بی بی ہاجرہ تلاش کے آب میں صفا اور مروہ پر 7 بار دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو حج عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں زیتون بہت اہم ہے۔ جبل نور پر غار ہرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل سور میں ہجرت کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزارے، اور جبل احد سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں اور جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ تورات میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سینا سے آیا، سعیر سے چمکا اور خران سے بلند ہوا۔ سینا سے مراد حضرت موسیٰ کی دعوت، سعیر سے مراد حضرت عیسیٰ کی دعوت ہے اور خران سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک ہے۔